حاجة إلا وقضى الله حاجتا. وقال علي نظم الله خذنا وصيدنا وكذلك شيتنا فاجب الصيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى فاطمہ تو بڑی دکھی ہے 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 فاطمہ اب بھی رو رہی ہے فاطمہ اب بھی رو رہی ہے فاطمہ جو رضا تیری ہے فاطمہ جو رضا تیری ہے فاطمہ خون سے بھری ہے فاطمہ خون سے بھری ہے فاطمہ تو بڑی دکھی ہے فاطمہ تو بڑی دکھی ہے فاطمہ پسلیوں سے رس رہا ہے خون پسلیوں سے رس رہا ہے خون سانس لے رہی ہے فاطمہ سانس لے رہی ہے فاطمہ چھپ کے دیکھتے ہیں مرتضیٰ چھپ کے دیکھتے ہیں مرتضیٰ چھپ کے رو رہی ہے فاطمہ چھپ کے رو رہی ہے فاطمہ تو بڑی دکھی ہے فاطمہ تو بڑی دکھی ہے فاطمہ فاطمہ کو کھا گئی یہ بات فاطمہ کو کھا گئی یہ بات جھوٹ کہہ رہی ہے فاطمہ جھوٹ کہہ رہی ہے فاطمہ گر گئی ہے منہ کے بلدی گر گئے ہیں منہ کے بلدی آج چل بسی ہے فاطمہ آج چل بسی ہے فاطمہ نیند سے حسین اٹھ گئے نیند سے حسین اٹھ گئے یاد آ رہی ہے فاطمہ یاد آ رہی ہے فاطمہ تو بڑی دکھی ہے فاطمہ تو بڑی دکھی ہے فاطمہ قاتلوں کے نام بھی نہ لوں قاتلوں کے نام بھی نہ لوں کیسی بے بسی ہے فاطمہ کیسی بے بسی ہے فاطمہ ٹھوکروں سے مارتے ہو کیوں
مارتے ہو کیوں؟ دختر نبی ہے فاطمہ، دختر نبی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، حق مانگنے جو زہرا، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ آواز آ رہی ہے، میں بنت مصطفیٰ ہوں، بابا کے کلمہ گویو، میں ہی تو فاطمہ ہوں، پہچاننے سے دنیا، پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی ہے۔ سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا، افسوس فاطمہ بھی، افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے، یہ غربت علی ہے۔ مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں، حاکم کوئی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں، صدیقہ سب کے آگے جھٹلائی جا رہی ہے، یہ غربت علی ہے۔ مظلوم کربلا کو یاد آ گئی سکینہ، بیٹی پہ مصطفیٰ کی کنفوس کا ہاتھ اٹھا، پہلو میں مرتضیٰ کی، پہلو میں مرتضیٰ کی تلوار رو رہی ہے، یہ غربت علی ہے۔ ایک
دیکھا جو مجتبیٰ نے ظالم نے ضرب ماری کیسے خدا ہی جانے ہے بنتے نبی زمین پر بنتے نبی زمین پر کش کھا کے گر گئی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھر خیبر شکن کی زوجہ ہاتھوں کو اپنے اکثر کہتے تھے ملک حیدر ہے خیبر شکن کی زوجہ خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على عدائه ورحمته والصلاة والسلام على عبده ونبيه وحده وخاتم رسله سيدنا ومولانا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دعا کے موضوع پہ کل گفتگو ہوئی تھی اور اس پر اس آیت کے ساتھ ساتھ جو تمام باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کی تھی. دعا جو کہا جاتا ہے روایت میں کہ دعا مخ العبادت، دعا عبادت کی جان ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو شخص عبادت جتنی بہترین انداز میں کرے گا، جتنی بہترین انداز میں خدا اس کی عبادت کو قبول کرے گا، یہ دعا کے نتیجہ اپنا دکھائی دے گا کہ کون شخص خدا تبارک و تعالیٰ کی جانب کتنے زیادہ گر گرا کر خدا کو اپنا مالک سمجھ کر خدا کی جانب خدا کی نسبت اپنی محتاجی کو ضرورت مند ہونے کو سمجھ کر کس طرح سے دعا کر رہا ہوگا. اور کل میں نے روایت پڑھی آپ کے سامنے کہ دو شخص آئیں گے قیامت میں خدا کے سامنے کہ بالکل تقویٰ ایک سا ہوگا، عبادت ایک سی ہوں گی. خدا ایک کو بلند درجے پر رکھے گا اور دوسرے والے کو نچلے درجے پر. کہے گا پروردگار ہمارا عمل ایک سا تھا. خدا جواب دے گا، آواز آئے گی عالم غیب سے کہ یہ مجھ سے زیادہ مانگتا تھا، اس کو خدا کو مانگنا پسند ہے. اب جب دعا کی بات آئی تمام کی تمام چیزوں پر تو آپ آئمہ کا جو ایک انٹروڈکٹری کریکٹرسٹک ہے یعنی تعارف کا عنوان، اگر آپ وہ جا کر دیکھیں
معجزات ہیں، مناظرے کیے ہیں، ہدایت کے کام کو انجام دیا، عبادتیں کی ہیں، لیکن دعا کو اگر آپ جا کر دیکھیں گے وہ دعا جو ائمہ کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہیں وہ کسی اور کی طرف سے نہیں آئی. تاریخ بشریت میں آپ کو اس طرح کی دعائیں کہیں نہیں ملیں گی. اور پھر میں نے ایک اشارہ کیا تھا جملے پر، اس کو مزید واضح کروں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں. وہ یہ کہ جب انسان مناجات کر رہا ہے اور جب انسان خدا سے گفتگو کر رہا ہے، اپنی تڑپ، اپنے درد، رنج و غم کا اظہار کر رہا ہے، پھر یہاں پر فلسفہ، کلام، عرفان نہیں رک سکتا. پھر یہاں پر صرف اپنی احتیاج کا اظہار ہوگا، ضرورت کا اظہار ہوگا. لیکن ائمہ نے دعا مانگتے وقت بھی عقائد کی تعلیم دی. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ قضا و قدر کیا ہے، انسان مختار ہے کہ مجبور ہے، خدا کی توحید کیا ہے، خدا کو ہماری ضرورت ہے، ہم کو خدا کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں دیکھیے، اس کو آسان الفاظ میں کہوں، ایموشن کے وقت ریشنلزم نہیں آ سکتا. جب آپ ریشنل گفتگو کر رہے ہیں تو ایموشن نہیں آ سکتے. جذبات کے وقت وزڈم، انٹلیکٹ کے ذریعے گفتگو نہیں کی جا سکتی. اور جب وزڈم اور انٹلیکٹ کے ذریعے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہاں جذبات کا کوئی ذکر نہیں ہے. جو ملا دیا جس نے ان دونوں چیزوں کو وہ ائمہ علیہ السلام کی ذات ہے. لہٰذا یہ چیز ائمہ کی دعاؤں کو سب سے منفرد کرتی ہے کہ جذبات کے ساتھ، جذبات کس کے نام ہے؟ آپ اپنے دل کے کرب کو، تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں. جذبات نام ہے اس بات کا کسی شخص کی جانب آپ اپنی محبت کا، آپ اپنے پیار کا، چاہت کا اظہار کر رہے ہیں. جذبات نام ہے کہ آپ کسی چیز کی جانب اپنی نفرت کا، غصے کا، بغض کے، کینے کا اظہار کر رہے ہیں. یہی تو جذبات ہیں کہ نہیں؟ یہی جذبات ہیں. پھر آپ وہاں پر جب آپ ٹوٹ کر بھرپور انداز سے اپنے دل کی کیفیت، بغض، کینہ، نفرت، پیار، چاہت، تکلیف، درد، رنج، الم، غم، اس کا اظہار کر رہے ہیں تو یہاں پر منطق، فلسفہ، عقلانیت نہیں آ سکتی، وزڈم نہیں آ سکتی، یہاں پر ریشنلزم نہیں آ سکتا. لیکن جو ہستی اس مقام پر بھی ریشنلزم کو لائے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن یہ مسئلہ ہے ختم نہیں ہوتا. یہاں سے ایک اور مشکل آگے آتی ہے ائمہ کے سامنے. وہ کیا مشکل ہے کہ جب آپ جذبات کے بیان کے وقت، ایموشن، سینٹیمنٹس، دل کی کیفیت کے بیان کے وقت منطق و فلسفے کو لائیں، ریشنلزم کو لائیں تو وہاں پر عبارت آپ کی گفتگو بھونڈی ہو جاتی ہے. بھونڈی کا مطلب کیا؟ ڈیشرٹ ہو جاتی ہے، خوبصورتی باقی نہیں رہتی، اس کے اندر ایلوکوینس باقی نہیں رہتی، فصاحت و بلاغت باقی نہیں رہتی، اس کے اندر بلندی کلام کی باقی نہیں رہتی. یہ بات نہیں ہے اتنی اہم کہ آپ جذبات کے وقت عقل کو نہیں لا سکتے. چلیے آپ لے آئے، خوبصورتی کو کیسے باقی رکھیں گے؟ ائمہ نے دونوں مشکل مرحلوں کو سر کیا ہے، طے کیا ہے کہ جذبات کے اظہار کے وقت عقل کو بھی لے کر آئے ہیں اور اس طرح سے لے کر آئے کہ کلام کی خوبصورتی پر ذرہ برابر گرد نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے شہر میں کراچی کی بات ہے، ایک ریسٹورینٹ، اس نے کہا کہ ریسٹورینٹ کھولا اور انہوں نے ریسٹورینٹ کھولنے کے بعد کہا کہ اس میں آپ کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کچھ بھی ہے، آپ آئیے کھانا کھائیے، بالکل بہترین کھانا ہے. لوگوں نے جا کے دیکھا تیل، بھائی مجھے یہ مسئلہ ہے، تیل کم چاہیے. ٹھیک ہے، پکا ہوا رکھا، 100 200 300 لوگ جا کر کھاتے ہیں. لوگوں نے پہلے تو گئے کھانے کے لیے، اس کے بعد کہتے ہیں اس میں مزہ نہیں ہے، ریسٹورینٹ بند ہو گیا. یعنی کیا مطلب؟ ہائیجین دی اس شخص نے، لیکن زبان کی لذت فراہم نہیں کر سکا. زبان کی لذت چاہیے تو آپ کراچی والے شہر میں بیٹھو، بس روڈ جائیے. آپ جا کر فوڈ اسٹریٹ پہ جائیے جہاں پر مسالہ بھی ہے، مرچ بھی ہے، پیاز بھی ہے، تیل بھی ہے. میدے میں جا کر کیا کرے گا؟ آپ کے دل کے ساتھ، میدے کے ساتھ، آنتوں کے ساتھ، وہ ایک الگ چیز ہے. اور نہ آیا تو مزہ کھا کر، تو یا مزے کو برقرار رکھیے، ہائیجین کو بھول جائیے. ہائیجین کو برقرار رکھیے، مزے کو بھول جائیے. تو جو باورچی، جو کوک، جو شیف مزے کو بھی برقرار رکھے، ہائیجین کو بھی برقرار رکھے، تو سرکار یہ ہے ہنرمند. آپ کی معصومیت نے، ہمارے ائمہ نے کلام کی خوبصورتی کو بھی برقرار رکھا، انسانی ذہن، انسانی روح کی ہائیجین کو بھی برقرار رکھا. تمہاری اسپرٹ کو تم چاہتے ہو پیوریفائی کرو، اپنی روح کو پیوریفائی کرنا چاہتے ہو، اور دعا کمال پڑھو. لیکن دعا کمال پڑھتے وقت عقائد کی بھی تعلیم دی ہے. دعا محمد سمالی میں عقائد کی بھی تعلیم ہے، خدا سے گفتگو کا طریقہ بھی ہے. کون ملے گا ایسا کہ جو آپ کی روح کی، اسپرٹ کی، مینٹل ہائیجین کو بھی دیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو توحید کی طرف بھی لے کے جائے. میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ کے سامنے عرض کروں، پیش کروں. امام سجاد علیہ السلام کی دعا محمد سمالی کا، اللہم صلی علی محمد
فرماتے ہیں پروردگار ابو حمزہ سمانی. ابو حمزہ سمانی خود ایک داستان ہے. یہ انسان تھا کون؟ ثابت ابن دینار اس کا نام ہے, کنیت ہے ابو حمزہ سمانی. امام سجاد کے شاگرد ہے, امام محمد باقر کا شاگرد ہے, امام جعفر صادق کا شاگرد ہے. امام موسیٰ کاظم کی جب شہادت ہوئی ہے تو یہ مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا درس دے رہا تھا. ایک شخص آیا, مسجد میں داخل ہوا, اس نے شکل دیکھی, کہا کہاں سے آ رہے؟ کہا مدینے سے. کہا کیا خبر؟ کہا کہ موسیٰ کاظم شہید ہو گئے. ظاہر سی بات ہے کہ امام موسیٰ کاظم مدینے میں شہید نہیں ہوئے, بغداد میں شہید ہوئے, لیکن خبر پہنچی مدینے میں. اس کے بعد یہ آ رہا ہے مدینے سے, آ رہا کیا خبر؟ امام موسیٰ کاظم جب شہید ہوئے ہوں گے تو وصیت کے مطابق امام رضا امام بن گئے ہوں گے. تو کیا خبر مدینے سے آئے ہو؟ امپورٹنٹ خبر کیا ہے؟ اس نے بھائی امام رضا علیہ السلام امام بن گئے, معذرت, بہت معذرت, امام جعفر صادق علیہ السلام شہید ہو گئے. یہ ایک دوسرا واقعہ تھا, میں نے بتا دیا, کریکشن کر لیجیے. تو کیا کہہ رہا ہوں میں, شخص جب مدینے سے آیا, ابو حمزہ سمانی درس دے رہے بیٹھ کر, اس نے کہا مدینے میں کوئی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کہ امام صادق شہید ہو گئے. یہ کریکشن کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں, تو اپنے ذہنوں میں اتار دیں. کس کی شہادت کی خبر لایا؟ امام صادق علیہ السلام. کہا کہ بعد میں امام کون بنا. اب یہاں پر ایک اور جملہ, اس فولڈر کے اندر ایک اور فولڈر. امام موسیٰ کاظم کی امامت کا زمانہ اتنا شدید تھا, کٹھن تقیہ تھا کہ چھٹے امام کے نزدیک ترین شاگردوں کو نہیں پتا تھا کہ امام کون ہے. اور اصول کافی میں اس کے اوپر بڑے لمبے چوڑے واقعات ہیں, حدیثیں ہیں کہ کس طرح سے امام کے شاگردوں نے یہ نکالا کہ کون امام بنا. خوب دیکھیے, امام کے پاس واٹس ایپ نہیں ہے, فیس بک نہیں ہے, کوئی ڈسکریٹ ہڈن کوئی سیکرٹ وے میں میسج نہیں بھیج سکتے آپ کے پاس. آپ کہیں مولانا امام کے پاس تو غلام ہے, امام موسیٰ کاظم کے پاس دو چار, اور امام صادق کے شاگرد پتہ ہے. امام کو کہتے ہیں کہ بھائی اس سے جا کر کہنا کہ امام ہم بنے ہمارے پاس ہے. یہ بھی کٹھن مرحلہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم کے گھر سے کون نکل رہا ہے, کس کے گھر جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے. اتنا شدید تقیہ کا زمانہ. اور پھر امام موسیٰ کاظم نے اپنی امامت کی سلسلے کو وہاں سے, تو اس پر پھر کبھی توفیق ملی تو باقاعدہ 1-1.5 گھنٹے کی شاید گفتگو ہو جائے ان روایات کو دیکھتے ہوئے جو کتاب الحجت میں آئی ہیں, کس طرح سے شاگردوں نے امتحان لیا دوسرے لوگوں کا جو امامت کا دعویٰ کرتے تھے, کلیم کرتے تھے, کس طرح سے ان کو ریفیوز کیا, ریجیکٹ کیا, کس طرح سے امام موسیٰ کاظم کے پاس آئے, کس طرح سے خراسان سے خطوط آئے خمس لے کر, مسئلوں کے سوالات لے کر, کس طرح سے امام موسیٰ کاظم تک پہنچے. کیا واقعات, یہ عجیب واقعہ ہے 7ویں امام کی امامت کا. یعنی ہم امام حسین علیہ السلام کی امامت کے واقعات پڑھتے ہیں, مولا علی کے, آپ امام موسیٰ کاظم کے علیہ السلام کی امامت کے واقعات پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آیا کتنا مشکل وہ دور تھا ہسٹری کا کہ جہاں سے گزر کر امام یہاں تک لے کر آئے ہم کو اور ہماری تربیت کی. آپ میں سے کوئی نوجوان سوچ سکتا ہے امام کے پاس تو معجزہ تھا, کمرے میں جاتے اور تحید درج کرتے, شاگردوں کے پاس جاتے, کہتے ہیں میں امام موسیٰ کاظم کو معجزہ دکھا دیا, ابھی تک بیٹھا رہ تو میں تیرے کمرے سے غائب ہو جاؤں گا. اس طرح سے امامت کو پھیلانا نہیں ہے. امامت کو کس طرح سے پھیلانا ہے؟ علم کے ذریعے, معرفت کے ذریعے, جو آج میری تقریر کا موضوع ہے. تو بہرحال وہ تمام کی تمام چیزیں ہم دور نہیں ہوئے میرے ذہن میں. آپ کہیں مولانا بہت بات کر رہے ہیں, آپ کہاں چلے گئے؟ ابو حمزہ سمانی درس دے رہا بیٹھا, بڑا ذہین شاگرد. کہا مدینے میں کیا ہوا؟ کہا جعفر صادق مر گئے, ختم ہو گئے, اور امامت کو اس کے پاس ہے. کہا کہ امامت کسی کے پاس نہیں آئی. ہاں یہ بات ہے کہ 5 آدمی اس کو وصیت کی ہے جعفر صادق نے, اور وہ یہ ہے. اب حمزہ سمانی کہتے میں سمجھ گیا امام کون ہے میرا. لوگوں نے کہا بھائی تم کیسے سمجھا؟ تم نہیں سمجھے. تو پھر ابو حمزہ سمانی نے اس جملے سے خوب توجہ کیجیے گا, مجھے اس سے مربوط کرنا ایک چیز سے آپ کو. وصیت کیا بتائی آ کر اس نے؟ کہا کہ وصیت کس سے کی ہے میرے امام نے, چھٹے امام نے. فاصلہ کتنا ہے کوفہ اور مدینے کا؟ میپ میں جا کر دیکھیے گا. گاڑی سے اگر آپ جائیں تو تقریباً آپ کو 24 آورز 20 آورز تک ڈرائیو کرنی پڑے گی. اس زمانے میں گھوڑے سے جائیں اگر آپ تو 10 دن, اونٹ سے جائیں آپ تو 1 مہینہ لگے گا. یہ کیا چیز تھی اس ابو حمزہ سمانی کے اندر کہ جو اس شخص نے آ کر ایک جملہ بتایا جو امام صادق علیہ السلام کا جملہ تھا, جہاں پر امام نے معین نہیں کیا کہ میرے بعد کون امام ہے. فرمایا اس شخص نے ایک تو اپنی بیوی کو وصیت کی جناب حمیدہ خاتون, دوسرے موسیٰ کاظم اپنے بیٹے کو, تیسرے مدینے کے گورنر کو, چوتھے منصور دمان کی عباسی بادشاہ کو, اور 5ویں اپنے بیٹے کو عبداللہ افتس کو. 2 بیٹوں کو
ایک بیوی اور 2 بنو عباس کے لوگ، ایک مدینہ کے گورنر، ایک بادشاہ، 5 آدمی۔ اب آپ بتائیے مجھے، آپ آج مت دیکھیے کہ مولانا ہمیں تو پتہ ہے امام موسیٰ کاظم امام، چلیے آپ جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ بیٹھے ہیں، یہ جملہ بتایا گیا، آپ کے مولانا بیٹے بھی تو تھے، 2 بیٹے ہیں، آپ کیسے نکالیں گے کس کو امام بنائیں؟ تو ابو عبد السمانی میں سمجھ گیا کس کو امام بنائے، امام بنائے امام موسیٰ کاظم۔ کہا تم کیسے سمجھے؟ کہا عورت امام ہو نہیں سکتی، گورنر مدینے کا امام بن نہیں سکتا، منصور دمان کی امام نہیں، عبداللہ افطر جو ہے وہ امام بن نہیں سکتا، کیونکہ اس میں یہ شرط ہے کہ جو مجھے میرے امام نے، امام باقر، امام صادق، امام سجاد علیہ السلام نے بتائی ہے کہ ہمارے جس بیٹے میں یہ عیب ہو وہ امام نہیں بن سکتا، اور اس بیٹے میں یہ عیب ہے، بچہ کون؟ موسیٰ کاظم بچہ، موسیٰ کاظم میرا امام ہے۔ اس وقت نہیں بتایا، کہا واہ سبحان اللہ، کس طرح سے میرے وقت کے امام کو چھٹے امام بچا کر گئے ہیں، 4 لوگوں کو ایڈ کر وصیت کی۔ لہٰذا یہ وہ ابو عبد السمانی۔ اور مجھے اس واقعے کو جوڑنا ایک اور چیز سے جو میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں لے کر آیا ہوں، اور آج گفتگو ہوگی علم پر، معرفت پر اور عمل کی قبولیت پر، کہ علم ہے کیا ائمہ کی نظر میں، معرفت ہے کیا، اس معرفت کو کیسے حاصل کیا جائے، اس علم کو کیسے حاصل کیا جائے، علم اصلاً آتا کہاں سے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کے مقررہ وقت میں بات ختم ہو جائے۔ میرے ساتھ ہوتا نہیں ہے ایسا، کل آپ لوگوں کی قسمت اچھی تھی کہ ہو گیا ایسا، اور بتایا ہمارے دوست نے کہ 1 گھنٹے سے کچھ کم ہی ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ گھڑی لگی ہوئی ہے یہاں پر، اپنی گھڑی بھول کے آ گیا ہوں، لیکن یہ شکر خدا گھڑی لگی ہے۔ وہاں پر ایک جملہ ہے دعا ابو حمزہ سمالی میں، جو آپ کی اور میری زندگی کے بہت سارے مسائل کو حل کر رہا ہے، لیکن اس جملے پر ایمان لانا بڑا مشکل ہے اور بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ پروردگار امام سجاد فرمانے، میں نے کیا کہا، امام جب دعائیں پڑھتے ہیں تو اس میں عقائد کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور آپ کو خدا سے مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ عجیب سلسلہ ہے۔ فرمایا کہ پروردگار ان فی اللہ فیل جودک والرضا بقضائک عوضا من منع الباخرین ومندوحة عما فی عید المستغفرین۔ ماذا فرماتے ہیں پروردگار؟ انت فی اللہ فیل جودک، لحف کہتے ہیں لام دو چشمی ہے، اپنے دو چشمی ہے، جو ہندی لکھتے پڑھتے ہیں ان کو کیسے سمجھیں دو چشمی ہے؟ ایک تو ہوتی ہے یہ والی ہے رحمان رحیم والی جو قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہوتی ہے دو چشمی ہے جو کہ کہاں پر آتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو لحف کا مطلب یہ ہے کہ درد کی وجہ سے جب کوئی مظلومیت کے ساتھ چیختا ہے پکارتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لحف۔ امام فرمان اچھا جب کب کرتا ہے انسانی؟ دیکھیے ایک جو امام کے 2 لفظ ہیں اور یہ مجھ جیسا آدمی یہاں پر بیٹھ کر بات کر رہا ہے، سوچئے کہ اگر سلمان فارسی آپ کے سامنے ممبر پڑھو تو کتنی دیر گفتگو کرے کہ میں اپنے علم کی بات کروں جو میں نے آپ جیسا میں غیر معصوم 2-4 فٹ اوپر بیٹھا ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ اوپر ہوں آپ سے، آپ ہی کی طرح مجھے تھوڑی سی عربی فارسی آپ سے ذرا زیادہ آتی ہے اور بات ہمارا کہاں تو ڈکشنری میں دیکھیں جا کر آپ سمجھ میں آئے، آپ کو بھی عربی آتی ہوگی تو آپ بھی یہ بات کر سکتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، لیکن توجہ کیجیے گا لحف کا مطلب ہے درد اور تکلیف کی وجہ سے مدد کو کسی کے لیے پکارنا۔ انسان کب کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے؟ درد اور تکلیف اور رنج میں آ کر، جب اس کو چوٹ لگتی ہے، جب وہ کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، جب مشکل میں پھنستا ہے تو وہ کس کو بلاتا ہے؟ جس سے مدد کی امید ہو۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ اچھا آپ کی توجہ ہے جو مجھے مجبور کر رہی ہے اور اجازت دے رہی ہے مجھے اس فریڈم اور لبرٹی کے ساتھ کہ میں اور گہرائی میں لے کر جاؤں جس توجہ سے آپ سن رہے ہیں، اور اگر مجھے کل احساس ہو جاتا ہے کہ آپ نہیں سن رہے تو میں یہ گفتگو نہیں کرتا، دوسرے طریقے سے گفتگو کرتا۔ لیکن یہ وہ چیزیں جو بہت ہمارے بزرگ دوست کے کہ یہ پالیسی میکنگ چیزیں ہیں ائمہ کی، جو آپ کی زندگی کے اندر آپ کے کانسیپٹس کو واضح کریں گی کہ امام نے آخر ہم کو سکھایا کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ تو میں نے کیا کہا کہ جب آپ اپنے درد اور تکلیف کو بیان کرتے ہیں تو یہ ہے جذبات، اس میں امام نے آ کر کس طرح سے عقل کو جوڑا، یہ بڑا ایک معجزہ ہے۔ فرمایا پروردگار درد اور تکلیف کے عالم میں جو تیری جود اور سخاوت اور کرم و بخشش کی جانب پکارے، وَأَلْنَا اللَّهَ فَإِلَى جُودِكَ وَالرِّضَا بِقَضَائِكَ، اور اس کے بعد تیرے فیصلوں پر اپنا سر جھکا دے، تو جس میں تو 2 خصوصیت ہوں گی جو تجھ سے تیرے کرم کا تقاضا کرے، اور پھر اس کے بعد تیرے فیصلوں پر سر جھکا دے، تو یہ تو کرے گا کیا؟ خوب توجہ کیجئے گا، عبادت کام ہے بندے کا، پکارنا پروردگار کو کام ہے بندے کا، سر تسلیم خم کر دینا اس کی رضا پر کام ہے بندے کا، یہ دونوں کام ہیں عبادت۔ جب آپ نے کی عبادت
تو ہر عبادت کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. جھکایا آپ نے سر خدا کی بارگاہ میں, خدا ہے جو تیرا فیصلہ ہے مجھے منظور ہے. پکارا آپ نے نماز کی عبادت کے بعد پروردگار کو اپنی مدد کے لیے. یہ تو تھا آپ کا اور میرا کام. اب خدا کیا کرے گا؟ امام فرماتے ہیں عوضاً من منع الباخلین ومندوحۃ عما فی ایدی المستأثرین. پروردگار جو یہ کام کرے گا اس کو تو ایسا بدلہ اور عوض اور ریوارڈ دے گا, ایک ایسا انعام اور گفٹ دے گا کہ جو کنجوس لوگوں نے, جی لٹرلی یہی میننگ ہے, باخلی بخل کرنے والے, جو کنجوس لوگوں نے اس کے حق کو دبا لیا تھا, یا اس کے دوست رشتہ دار معاشرے کے لوگوں نے اس کے حق کو غصب کر لیا تھا, اب اس نے آ کر تجھ سے دعا کی کہ میرے کنجوس ساتھی نے میرا حق مجھے نہیں دیا, میرے رشتہ دار نے میرا پلاٹ دبا دیا, میرا گھر کھا گیا, میرا پروویڈنٹ فنڈ جی پی فنڈ مجھے نہیں ملا. پروردگار کیا کروں؟ حرام کر نہیں سکتا, گردن پہ چاقو رکھ نہیں سکتا, چوری ڈاکہ کر نہیں سکتا. پروردگار تو میرے مسئلے کو حل کر. اور پروردگار میرا مسئلہ حل نہیں ہوا, میرا فنڈ مجھے نہیں ملا. امام فرمانے تم نے سر جھکا دیا, غلط کام نہیں کیا. امام فرمانے عوضاً من منع الباخلین, خدا کی طرف سے تمہیں ایک انعام ایسا ملے گا جو خدا اپنی خاص مہربانی کی بنیاد پر تم کو وہ انعام دے گا. لہذا آپ نے توجہ کی کہ یہ کتنا بڑا انسانی زندگی کے مسئلے کو حل کر رہا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے رشتہ داروں کا مال غصب کر لیا, کیا کریں؟ مار پیٹ کریں جا کر. بہت سارے لوگ ہوں گے کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, جی ایم نے, چیئرمین نے, ہوتا ہے ممکن آ کر بات کرتے ہیں, جو کووڈ کے بعد سیلری نہیں دے رہے, پیسہ ہے ایک دفعہ پیسہ نہیں ہے, سیلری دے رہے ہو نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ اس نے اپنا مال دبا دیا. آپ نے گھر میں میں اپنی مثال پوچھا, پلمبر کو بلوایا, کام کیا, پہلے طے نہیں کیا, اب اس نے بڑا اچھا کام کیا, صحیح کام کر دیا, 5,000 5,000 میں تو نہیں دے رہا 5,000. بھائی تم نے طے نہیں کیا تھا, جو مارکیٹ ویلیو دو اس کو, نہیں دے 4,000 دوں. اب بیچارہ 4,000 لے کے چلا گیا, 1,000 اس کے کہاں گئے, میری جیب میں پڑے. تو مجھے 1,000 کے بدلے میری جیب سے تو نکلیں گے 10,000. یہ تو قانون ائمہ کا لکھا ہوا ہے ہماری حدیث میں. لیکن وہ جو بیچارہ پلمبر ہے, الیکٹریشین ہے, وہ جس کو 1,000 کم ملے وہ کیا کرے؟ اس کو خدا اپنے غیب سے ایک ایسی چیز دے گا کہ جو اس سے کہیں آگے کی ہو. یہ آپ نے توجہ کی کہ امام دعا بندہ سمالی میں کس طرح سے تعلیم دے رہے ہیں. لہٰذا یاد رکھیے, آپ آئے امام باڑے میں, آپ نے کب گرا ہوا تھا؟ آپ نے کہا مولا حسین کا گھر ہے امام باڑہ, کب کو سیدھا کرتا, تھیلی پڑی ہوئی, ڈسٹ پڑی ہوئی, آپ نے رومال نکالا, اس کو صاف کر دیا. آپ نے کہا امام باڑے میں یہ چیز کم ہے, یہ میں کر دوں. کسی نے نہیں دیکھا, خدا نے دیکھا, پیسہ آپ کی جیب سے گیا. عوضاً جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت خدا کے حکم کے مطابق چلے, اور وعلیکم السلام, لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت خدا کے حکم کے مطابق چلے. امام فرماتے ہیں کہ خدا اپنی خاص بارگاہ سے اس کو انعام دے گا. تو جو امام حسین کے ساتھ معاملہ کرے گا خدا کو صرف پتہ دے گا, خدا سے کیا دے گا. سب سے واضح مثال کون ہے اس کے اندر کہ ہم اور آپ سمجھے ہی نہیں کہ دل پر کیا گزر گئی ابوالفضل عباس. کوئی نہیں سمجھتا. آپ سمجھتے ہیں کہ مولا عباس نے جو تمام مسائل کی طرف میں نہیں جانا چاہ رہا, جتنی بھی قربانی دی مولا عباس نے, وہ مولا عباس کے حقیقی اسٹیٹس وہ ہمیں دکھا ہے. دل کس لیول پر ہے یہ امام چاہنے چھٹے اور پانچویں امام. لہذا اس بات کو سمجھیے. اب یہاں پر جب دعا کی بات آتی ہے تو انسان تھوڑا سا شرماتا ہے. کیا مطلب شرماتا ہے؟ پریشان ہوتا ہے. دعا پڑھ رہا ہے, کیا مسئلہ, گھر میں اصل میں ولادت ہونے والی ہے تو اب ان کو خدا یاد آیا, تو انسان شرماتا ہے. نوکری چھوٹ گئی ہے تو اب خدا یاد آیا, انکریمنٹ نہیں لگ رہا خدا یاد آیا, پاکستان جانا ہے فلائٹ نہیں مل رہی تو دیکھ رہے ہیں اس کو علم کے نیچے کھڑے ہو کر ذات وارثہ پڑھ رہا ہے. انسان شرماتا ہے, تو مذاق اڑائیں. تو بھائی تمہارا مذاق اگر اڑ رہا ہے اس وجہ سے کہ تم عبادت کی طرف آ رہے, تو اس سے بہتر مذاق اڑانے والی جگہ کوئی نہیں. یعنی خدا کہے گا میرے بندے تیرا مذاق اس وجہ سے اڑا کہ تو ابوالفضل عباس کے علم کے نیچے, ان کو تیرا اپنا مذاق اڑانا ہے, اپنی بارگاہ سے میں تجھے کچھ دوں گا کیونکہ تو میری خاطر لوگوں کے مذاق کو برداشت کر. لہٰذا جب بھی کوئی مشکل آئے شرمائیے مت. پروردگار میں تیرا بندہ ہوں, یہ عادت میں بھی طالب, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کے علاوہ کس کے پاس ہیں. لہٰذا اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھیں کہ ائمہ نے اہم ترین چیز جو سکھائی ہے وہ دعا ہے. لہٰذا آپ جا کر دیکھیے کہ سید الشہداء نے عاشور کے دن آخری مرحلے میں جب شہادت سے پہلے دعا کی ہے, وہ دعا عجیب دعا ہے. مولا کے پاس وقت بہت کم تھا, جنگ چل رہی تھی, مسلسل حملے ہو رہے ہیں, لہٰذا بہت مختصر دعا ہے سید الشہداء کی. سید الشہداء نے جو آخری رات گزاری شب عاشور, وہاں پر کیا فرمایا؟ خدا جانتا ہے کہ مجھے استغفار, نماز, روزہ, دعا, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں,
وہاں پر نہیں سمجھانے کے لیے، وہاں پر کیا ہے کہ نماز اور استغفار سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا دعا کو پروردگار عالم پسند کرتا ہے، دعا کو پروردگار عالم ائمہ معصومین پسند کرتے ہیں۔ امام حسین کو ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے، مولانا کوئی ایسی بات ہم نہیں کرتے مجلسوں میں، ایسی بات ہونی چاہیے کہ جو مفید ہو امام حسین کے لیے، مطلب سرکار ایک بات بتا دوں، کوئی بات امام حسین کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، فائدہ اس کو پہنچاتی کوئی بات جو کسی گھاٹے میں ہوتی، یہ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ امام حسین کے لیے آپ کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، یہ بات پہلے تو یاد رکھیے۔ تو مولانا دیکھیں جا کے زری سے لپٹ گئے تو کیا فائدہ ہے امام حسین میں، مذہب کو کیا فائدہ؟ تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ زری سے جو چومتے ہیں جا کر مذہب کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ امام حسین کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ امام حسین کی زری سناٹا رہے، کوئی نہ جائے، امام حسین کے مرتبے میں رکھتی برابر تک کمی آ رہی ہے، یہ آپ ثابت کر رہے ہیں۔ قد طہرنا بولایتک، آپ کہہ رہے ہیں بیوی سیدہ سے مخاطب ہو کر زیارت جو بیوی سیدہ کی ہے مفاتی میں، وہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں بیوی سے، کیا اپنی اپلیکیشن پیش کر رہے ہیں، کیا درخواست کر رہے ہیں؟ بیوی آپ کی، آپ کے بابا اور شوہر کی ولایت کے ذریعے ہماری ولادت پاک ہوئی ہے، کہ آپ اپنے کردار کو نہیں اپنے ماں باپ کے کردار کے ثبوت کے لیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا دعا کے سلسلے میں امیر مفتی فرمانے جب پوچھا کہ سئل الخیر، مولا سے پوچھا کہ مولا خیر کیا ہے، خیر کیا ہے؟ آتما کی بڑی مظلومیت ہے، بہت زیادہ مظلومیت ہے آتما کی، دشمنوں کی طرف سے الگ مظلومیت ہوئی ہے، دوستوں کی طرف سے آتما الگ مظلوم واقع ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ نہج البلاغہ ہے ہمارے پاس، سیف سجادیہ ہے، کوئی نہیں کھولتا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں سیف سجادیہ گھر میں رکھیے ضرور، نہج البلاغہ گھر میں رکھیے ضرور، کبھی دل چاہے نکالیں، پلان بنائے 9 سے 10 نہج البلاغہ، یہ سب شیطان ہے، نہیں کبھی کر سکتے، کبھی نہیں پڑھ سکتے آپ 9 سے 10 نہج البلاغہ، بابا ہر آدمی کے بس کی نہیں ہے نہج البلاغہ سنبھالنا، بور ہو جائیں گے آپ سلمان فارسی کی قسمت پہ آشش کرتے ہیں 24 گھنٹے مولا کے ساتھ، ہم بھی ہوتے، آپ اپنی بات جانیں، میں نہیں برداشت کر سکتا اپنی مومن کے وجود کے وزن کو 24 گھنٹے کے لیے، ہاتھ چومیں مولا آپ کے مسائل فضائل تھوڑا بہت آ جاؤ، نہر کے پاس جا کر چڑیا کتنا پانی پی سکتی ہے، چوٹ ڈالو پیو واپس آ جاؤ، نہر پہ بیٹھ نہیں سکتے، تمہارے کام کی نہیں ہے نہر پہ ہو جائے جس کے اندر پیاس کی شدت سلمان فارسی جیسی مسلسل پیتا ہے۔ تو یہ بات چھوڑ دیجیے کہ اب 24 گھنٹے مولا کے ساتھ، ہم کو مولا یہ کہتے تھے کہ دیکھو صبح شام آ کے میرے دروازے کی جھاڑو دے دینا، گھر کی ڈسٹنگ وسٹنگ کر دینا دروازے کی، بس ٹھیک ہے مولا، بقیہ راز بتائیے مولا علی امامت کے، یہ میرا آپ کو نہیں کہہ رہا، میرے بس کی چیز نہیں ہے۔ پہلے انسان یہ سمجھے کہ کس حد تک اس کو اہل بیت سے کیا لینا، بنیادی چیز ہدایت، قبر، قیامت، غسل میت، کفن دیتے وقت، شب اول قبر، پورے صراط، تطایر اور کتب، ترازو کے وقت کیا کرنا ہے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے اپنی بیوی سے بات کیسے کرنی ہے، مجھے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، مجھے کاروبار کے اندر کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں انسان سیکھے، انشاءاللہ مولا کائنات ہاتھ پکڑ کر اوپر لائے۔ درود پڑھیں ذرا محمد صلی اللہ محمد نعرہ حیدری۔ دوسری مظلومیت دوستوں کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے، مومنین کی طرف سے۔ شیعوں کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں، شیعہ تو اصل میں عمار اور سلمان ہے، لیکن ہم لوگ وہ کیا ہے، ائمہ کی کتابیں پڑھیں گے، اس کو کھول کر نہیں دیکھتے ہم لوگ۔ کوشش کریں، یہ کبھی مت کہیے گا مولانا پہلے خطبے سے پڑھیں گے اور آخر تک نہیں، بیچ میں سے کہیں سے نہج البلاغہ کھولے پڑھنا شروع کریں، روزانہ ایک دفعہ کھول کے ایک ایسے ہی نظر ڈالیں، صحیفہ سجادیہ کھولیں گے، بیچ میں سے جو خطبہ ہے، جو دعائیں پڑھیں گے 5-10-15 سیکنڈ کے لیے۔ مولانا اگر ہم نے غلط سمجھے، کوئی غلط نہیں سمجھے، کون کہہ رہا ہے آپ سے فتویٰ دیجیے، آپ کون کہہ رہا ہے آپ سے جا کر نجف کے مسجد تقدیم کی جگہ پہ بیٹھیے، آپ کو جو آپ نے دیکھا ذہن میں بات رہی، ختم بات یاد کی، روزانہ یاد رکھیے، ایک دفعہ آفس جاتے ہیں کھولا وقت کر دیا، کیا کہا 2-4 جملے پڑھ لیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالیے، اس سے آپ کا علم بڑھے گا، بندگی کی عادت آئے گی۔ تو یہاں تک بات ہو گئی کل کی تقریر کو جو اختتام کے سلسلے سے جوڑنے کی کہ دعا انسان کو مانگنی چاہیے۔ اچھا مفاتی کے اندر بہت لمبی چوڑی دعائیں مسئلہ نہیں، ائمہ نے بتایا ہے کہ جب تمہارا دل ٹوٹے، آنکھوں سے آنسو نکلے، دعا مانگو،
فدونک دونک امام یہ حالت ہے پکڑ کے رکھو دونک امام نے فرمایا اس کا مطلب اس حالت کو پکڑ کے رکھو. آنکھوں سے آنسو نکلے, کسی بھی مرض ہے, دل ٹوٹا, خدا کے ساتھ تمہارا رابطہ جڑا. اور کیا کہنا اس ذکر جو امام حسین کے ذکر کے بعد ٹوٹے, امیر مومنین کے ذکر کے بعد ٹوٹے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اب کیا کہتے ہیں, ہم لوگ ایک دوسرے سے کوئی نہیں کہتا مولانا فضائل کے بعد دعا کرنا, کیا کہتے ہیں مولانا مصائب کے بعد دعا کرنا. یہ مومن بڑے چالاک ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ جب لوگ تیار ہیں دعا کے لیے, آپ بھی کب دعا کرتے ہیں, مصائب کے بعد. لہٰذا جس زبان میں کرنی ہے, جس طرح سے کرنی ہے, دعا کیجئے, مانگیے خداوند تبارک و تعالیٰ سے کسی بھی حوالے سے, کسی بھی چیز کے ذریعے خدا سے آپ کا رابطہ برقرار رہے, عبادت کے ذریعے, نماز کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے. یہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ائمہ نے ہم کو سکھایا ہے. آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے علم اور معرفت کی. یہ بڑی خوش گفتگو ہے, برداشت کیجیے. اس گفتگو کو پیش کیسے کیا جائے اور سمجھایا کیسے جائے, خود میں پریشان ہوں. میں نے بڑی محنت کی, سوچا لیکن بھارت جو گفتگو ہے وہ تو ہے. دیکھیے ایک کڑوی دوا ہے, اب ماں جو ہے کیا کرے گا, کڑوی دوا میٹھی کر دے, اتنی شکر ڈالے کہ دوا کا اثر ختم ہو جائے, تو کڑوی دوا تو پینی پڑے گی. لہٰذا اس خوش اور ڈرائی ٹاپک کو ذرا سا انٹرسٹنگ کرنے کے لیے میرے پاس ایک ہی دوا ہے, وہ یہ بلند آواز سے ذرا درود بھیجیں. کہ مومنین کی جو آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں, آپ کی پوری زندگی کی بنیاد ہی علم اور معرفت ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بتا کر آپ کے اندر علم و معرفت آئے, یہ آپ کے اندر موجود ہے. میں یہاں کی گاڑی کے اندر سانس لے رہا ہوں, آکسیجن فرض کی 95% ہے, مجھے پتہ چلے یا نہ چلے, وہ میرے اندر ہوا ایئر جا رہی ہے, میں سانس لے رہا ہوں. آکسیجنیٹڈ بلڈ, ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ بڑے بہترین طریقے سے پیوریفائی ہو رہا ہے, چاہے مجھے آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. میں چیک کروں ہوا میں کتنی پولیوشن ہے, کتنا نہیں ہے. اگر میں ایک انوائرمنٹ میں رہ رہا ہوں, اس کے انوائرمنٹ سے, اس ویدر سے, کلائمیٹ سے اچھی چیزیں میرے اندر جا رہی ہیں, تو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ. کبھی کبھی آپ خود ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں, اس کے بینیفٹس, اس کے فائدے آپ کو مل رہے ہیں. تو میں نے کیا کہا کہ آپ کی زندگی کی بنیاد ہے علم پر اور معرفت پر. وہ کیا معرفت ہے, وہ ہے محبت اہل بیت. کہاں سے آئی, رسول خدا نے فرمایا, کہاں سے آئی, قرآن نے. لہٰذا یہ آپ چاہے آپ اس ایکویشن کو ڈرائیو کر سکیں یا نہ کر سکیں, آپ استدلال کر سکیں یا نہ کر سکیں, آپ کا جو عقیدہ ہے محبت اہل بیت, آپ کا جو عقیدہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, یہ معرفت وہ معرفت ہے جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی معرفت نہیں. کیوں میں نے یہ جملہ کہا, کیونکہ آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں, آپ امام حسن سے, جناب سیدہ سے, امیر مومنین سے, اور یہ محبت وہ ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں, آپ نماز سے محبت کرتے ہیں مولانا, ہاں, کیوں, رسول خدا نے کہا. آپ حج سے, جی. آپ روزے سے, جی. زکوٰۃ, صدقات, خیرات, عطیات, نذر, نیاز, پکانا, مجلس, ماتم, سب سے محبت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں, رسول خدا نے کہا. امام حسن سے کیوں محبت کرتے ہیں, امام حسین سے کیوں, اس لیے کہ رسول خدا نے ان سے محبت کی. تب بھی ان سے محبت خود عبادتوں سے محبت سے آگے ہے. آپ یہ مت کہیے مولانا نصیریت کا درس دینے بیٹھ گئے, خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک ایک بات کو جا کر اپنے کتابوں میں دیکھیں, اصول کافی میں دیکھیں, بہار الانوار میں دیکھیں, قرآن مجید میں دیکھیں. جب انسان نماز پڑھتا ہے, کہیں نہیں آیا یہ کہ وہ فاطمہ زہرا کی مدد کرتا ہے رسول اللہ کی. نماز واجب ہے, نہ پڑھنے والا مستحق عذاب, یہ بھی سن لیجیے. روزہ واجب ہے, نہ رکھنے والا جان بوجھ کر مستحق عذاب ہے. توبہ کرے, استغفار کرے, کفارہ دے, قضا ادا کرے. لیکن جو محبت ہے عالم محبت کے بارے میں چیز آئی ہے, وہ یہ ہے کہ جب انسان سید الشہداء پہ گریہ کرتا ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں, جب آپ روزہ رکھتے ہیں, تو آپ کا دل, میرا دل جب شدید گرمی پڑتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ کاش پانی کسی طرح سے پی لوں. خدایا بھول نہیں سکتا, میں بھول کے پانی پی لوں. کبھی خیال آ جاتا ہے کاش یہاں نہ ہوتے, کسی ٹھنڈے مقام پر ہوتے تو شاید روزہ مختصر ہوتا, ٹیمپریچر اچھا ہوتا. نماز میں انسان کا خیال 10 جگہ جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر نہیں کہا گیا کہ آپ کا دل فاطمہ کے دل سے جڑتا ہے. کب کہا گیا, جب امام حسین پر کوئی خدا کا بندہ گریہ کرتا ہے. کامل الزیارات, امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے, ما من عبد بکى علی الحسین ووصل فاطمہ واسعدها ووصل رسول اللہ. اس کا دل رسول خدا کے دل سے جڑتا ہے. اس کا دل, یہ جملہ واقعاً بھاری ہے بڑا, فاطمہ کے دل سے جڑتا ہے اور یہ فاطمہ کی مدد کرتا ہے. کیوں,
کیونکہ امام حسین پر گریے کے وقت آپ کا ذہن کہیں نہیں جاتا. محبت اہل بیت کے سلسلے میں آپ نہیں کہتے کہ کچھ اور لوگ ہوتے ان کی محبت آ جاتی تو ہٹا کر نماز کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں مولانا کوئی ایسی دعا ہے کہ نماز صبح کی نہ پڑھیں اس دعا کے سلسلے ذریعے حل ہو جائے مسئلہ. مومن کہتے ہیں مولانا کوئی ایسی دعا ہے کہ میوزک سننے کا شوق ہے میوزک سن لیں بعد میں دعا پڑھ لیں تو بات برابر ہو جائے. مولانا کوئی ایسی دعا ہے کہ یہ کام کرنا وہ کام کرنے کا دل چاہتا ہے. ہر عبادت کا کبھی کبھی بعض مومن سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈتے ہیں. مولانا ایسا ہوتا حج پہ جا رہے ہیں اور مسئلہ مولانا مجھے رش سے گھبراتا ہوں میں بڑا اور ڈسٹ اور یہ سب اور ماسک لگا نہیں سکتے کیا. اب وہ فقہی بات نہیں کر رہا فقہ میں اجازت ہے ماسک لگانے کی وہ اپنے مرضی کا فتویٰ دیں گے مناسکات میں لکھی چیزیں ہونا ایسا. اور یہ ٹائم ایسا ہے کہ ہمارا کلوزنگ ہو رہی ہوتی ہے. حج جو آ رہا ہے وہ جولائی میں آ رہا ہے کلوزنگ کا سیشن ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ حج کے بدلے اتنا کفارہ دے دیں کسی اور کو اور بھلے چنگے ہو ہٹے کٹے ہو بہترین صحت سلامتی جوان ہو آپ کو جانا ہے. مولانا یہ نہیں مرجنے کا نہیں آپ کو جانا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. آپ لیکن یہ کہتے مولانا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کفارہ دے دیں $10,000 $5,000 $20,000 اپنی حیثیت کے مطابق کوئی کہ $500 $100 یہ جان چھوٹے عاشورہ کے گریے سے کبھی نہیں کہتے لیکن مولانا عاشورہ کا انتظار کرنا ہے گریے کا انتظار کرنا ہے. اور آپ سے مولانا گریہ لوگ آگے پوچھتے ہیں مولانا مجلس میں گریہ اس طرح سے نہیں آ رہا خدا ناراض تو نہیں ہے. یعنی کیا مطلب یعنی جو جناب سیدہ کے قلب کی حالت ہے اور عادت ہے امام حسین کی نسبت وہ آپ ڈھونڈتے ہیں. اس وجہ سے میں نے کہا کہ حسین ابن علی کی محبت سے بالاتر تر کوئی عبادت نہیں ہے. امام مجتبیٰ کی محبت سے بالاتر تر کوئی عبادت نہیں ہے کیونکہ وہ رسول کہ جو خدا کی طرف جس کی توجہ ہے. روایت موجود ہے سنی شیعوں نے نقل کی کہ رسول خدا لیٹے ہیں. ام سلمہ سے کہا کسی کو حجرے میں مت آنے دیں. حسین آئے کہا نانا کہاں ہے کہا حجرے میں. نہ اجازت دی ام سلمہ سے نہ ام سلمہ نے اجازت دی. پٹ سے دروازہ کھولا اور اندر چلے گئے. دوسری روایت میں کہ سجدے میں تھے کمرے میں اپنے اور رسول خدا کے روایت کا لفظ بڑا عجیب ہے انکب علی رسول اللہ. ایک دفعہ عرب کہتا ہے کہ جلس علی رسول اللہ رسول خدا کی کچھ پر بیٹھ گئے. ایک دفعہ روایت ہے کہ انکب علی رسول اللہ. انکب کا مطلب پتہ ہے ہم اردو میں کہتے ہیں آئے اور نانا کو دیکھا سجدے میں. اچھا یہ وہی حسین ہیں جو حدیث قصہ میں آئے تھے نا تو پوچھا السلام علیکم یا امہ وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. بیٹا حسین میرے دل کے میوے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تجھ پر بھی سلام ہو. اے شافع امتی اے میری امت کے شفیع تم پر سلام ہو. مادر گرامی ذرا یہ بتائیے ان یشوم میں کہ رایۃ طیبۃ اچھی سی خوشبو آ رہی ہے آپ کے پاس. کانا رایۃ جدی رسول اللہ نانا کی خوشبو ہے. تو کہا کہ ہاں وہ بیٹھے ہیں چادر کے نیچے. حسین گئے چادر کے پاس السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول خدا نے فرمایا وعلیکم السلام یا شافع امت تم پر سلام ہو. شفیع امت خود کہہ رہا ہے امام حسین امت کی شفاعت تم کرو. تو اجازت ہے چادر میں آ جائے. کہا کہ اتنا نام ہاں آ جاؤ. یہ پروٹوکول اتنا لمبا چوڑا ہے کس بات کا. یہ وہی حسین ہے جو صفوں کو چیرتا ہوا آتا ہے اور نانا دیکھتے ممبر سے اتر آتے ہیں. اب یہی وہی حسین حجرے میں ہے. روایت عجیب ان کب کا معنی میں آپ کو بتاؤں اپنے آپ کو دھڑ سے آ کر گرا دیا رسول اللہ. یہاں اجازت نہیں تھی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کی پشت پہ گر جائیں آپ سجدے میں ہیں وہاں پر اجازت لے رہے ہیں. فرق تو سمجھیے وہاں اجازت اس لیے لی امت یہ نہ لکھے کہ نانا کے نواسے تھے لاڈلے تھے گھس گیا بغیر اجازت چادر میں. آیت آ گئی آئی تھی رسول اللہ اجازت دی رسول اللہ آؤ تم بھی آؤ. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ گھر ہے فاطمہ کا 11 ازواج کے گھر میں حجروں میں یہ وحی نہیں آ رہی. بھائی وہاں جا کر یہ کام ہو جاتا چادر میں لپیٹ لیتے ایک ایک کو اجازت دی اور ایک ایک آیا. تو آپ نے توجہ فرمائی یہاں پر رسول اللہ پر گرا دیا. وحی نازل ہو رہی تھی جبرائیل وحی لے کر آئے انقطع وحی رک گئی. جبرائیل نے تحب حسین جس حسین کی آمد پر جبرائیل وحی کے پیغام کو روک دے اور کہا کہ کیا تم حسین سے محبت کرتے ہو. کہا کہ کیسے محبت نہ کرو میرا بیٹا ہے. فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا قتل کیا جائے گا. کہا کہ کہاں پر کربلا اور جبرائیل نے سفید مٹی دی. رسول خدا مٹی کو ہاتھ میں لے کر آئے. پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سلمان ابو ذر وہاں موجود ہیں. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور جناب سلمان اور جناب ابو ذر موجود ہیں. چوتھا خلیفہ کون ہے؟ اس شہزادے کا پدر گرامی
پریشان، یا رسول اللہ آپ حجرے میں رو رہے تھے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا اتنی بلند آواز سے گریہ کیا کہ اصحاب تک آواز جا پہنچی. لہذا پہلی بات تو واضح ہو گئی کہ حسین کے غم پر بلند آواز سے گریہ کرنا سنت رسول ہے. اور یہ تو بات ہے حسین سے کی شہادت سے پہلے کی. یہ بات ہم کر رہے ہیں مولا حسین کی شہادت سے پہلے کی. اتنا گریہ کیا کہ اصحاب گریہ کرنے لگے. تو آپ نے توجہ فرمائی کہ آپ کی بنیاد معرفت ہے. آپ کو چاہے علم ہو کہ نہ ہو کہ کون سی آیت کتنا کیا کس حوالے سے آپ جا کر دیکھیے علماء اسلام کے درمیان کہ جس طرح سے دونوں شہزادوں کی محبت کو واجب کیا ہے علماء اسلام نے. جب میں کہہ رہا ہوں علماء اسلام، اس کا مطلب سنیوں کی بات نہیں کر رہا، شیعوں کی بات نہیں کر رہا. ان دونوں ہستیوں کی، ان دونوں شہزادوں کی محبت کو جس طرح سے واجب کیا ہے، کیونکہ یہ 6 اور 5 برس کے ہیں. رسول خدا فرما کر جا رہے ہیں یہ دونوں میرے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یعنی 7 برس کے حسن ہیں، اس وقت جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اس بات کو سمجھیے، 7 برس کے بچے کو تمیز نہیں ہوتی کہ وہ وضو اور غسل ٹھیک سے کر سکے. 6 برس کے بچے کو تمیز نہیں ہوتی کہ وہ طہارت نجاست کے احکام کو سمجھے. یہ بچے معمولی بچے نہیں ہیں، رسول خدا کے گھر کے بیٹے ہیں. یعنی جناب سیدہ کی حدیث ہے یہ ہمارے لیے. فرمایا کہ لا، جناب سیدہ ان دونوں شہزادوں کو مخاطب کرتے ہیں، لا یدعکما ابوکما، کبھی تمہارے نانا نے تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑا کہ تمہیں دیکھیں زمین پر چل رہے ہو اور گود میں نہ لیا ہو. یعنی رسول خدا راضی نہیں ہے کہ حسن حسین میرے سامنے زمین پر چلیں. لہذا مجھے بتائیے کہ کون سی عبادت ایسی ہے جس میں میرا اور آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ جائے. حرام ہے نماز کو چھوڑنا، پھر سن لیجیے، واجب ہے نماز پڑھنا، حرام ہے کسی عبادت کو چھوڑنا، واجب ہے ہر عبادت کو کرنا. لیکن کوئی عبادت ان 2 شہزادوں کی محبت کے مقابلے پر نہیں آ سکتی. جو عبادت کرنی ہے ان شہزادوں کی محبت کی بنیاد پر اس کی عمارت بنے گی. تو آپ یہ معرفت کی بات ہے. امام صادق علیہ السلام کی روایت میں وقت کم رہ گیا، تقریباً 15-20 منٹ ہے، تو گفتگو کو ہم علم و معرفت کی طرف لے کر جائیں. چھٹے امام فرماتے ہیں لا عمل الا بمعرفت، لا يقبل اللہ عز وجل عملا الا بمعرفت. خدا کسی عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا مگر یہ کہ معرفت ہونی چاہیے. یہ گفتگو آج رہ جائے گی، کل پھر مزید ہم اس کو آگے بڑھائیں گے معرفت کے سلسلے میں. اور امامت کے ساتھ معرفت اور خدا کی معرفت اور رسالت کی معرفت، پھر یہ کیسی چیز ہے. بحث ہماری یہ نہیں ہے کہ اچھا عمل کیا ہے. ماتم کرنا اچھا عمل ہے، نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، نظر نیاز کرنا اچھا عمل ہے، امام باڑے کی جھاڑو دینا اچھا عمل ہے، قرآن کی تلاوت اچھا عمل ہے. لیکن کب مجھے امام باڑے کی جھاڑو دینی ہے، ماتم نہیں کرنا؟ کب مجھے ماتم کرنا چاہیے، امام باڑے کی جھاڑو مجھے نہیں دینی چاہیے؟ کب مجھے نماز چھوڑنی ہے اول وقت کی، کوئی اور کام کرنا ہے؟ یہ چیز علم چاہتی ہے اور معرفت. کب مجھے لڑنا ہے اور کب مجھے لڑنا نہیں ہے، کیونکہ میرے مولا نے اجازت نہیں دی خیمے میں جو میرا مولا حسین موجود ہے. سپہ سالار ہوں میں، بہادر ترین ہوں، چاہوں تو 100-200 اکیلے ٹھکانے لگا دوں. لیکن میرا مولا، میرا بڑا بھائی کہہ رہا ہے پانی لے آؤ. اب مجھے پانی لانا ہے. دنیا کیا کہ دنیا جا جہنم. مجھے دیکھنا ہے کہ میرے مولا نے کیا کہا. یہ ہے علم جس کی بنیاد ہے معرفت. مالک اشتر بخدا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح چیزوں میں سمیٹوں، جو آ رہے ہیں چیزیں میرے ذہن میں جو ہیں. مالک اشتر کو آپ کو سمجھنا ہے. جا کر آپ مالک اشتر کا خط پڑھیے جو مولا کائنات نے مصر جاتے وقت مالک اشتر کو دیا. آپ کی سمجھ میں آئے گا مالک اشتر ہے کون. آپ کو مالک اشتر کو سمجھنا ہے، جا کر دیکھیے کہ مولا کائنات نے مالک اشتر کو ایک اور مقام پر جب بھیجا تو کیا جملہ ارشاد فرمایا اس کو بھیج رہا ہوں جس کی تم سے زیادہ مجھے خود یہاں سے پوچھنے میں ضرورت ہے. معمولی چیز نہیں. کہا کہ جب آگے بڑھ کر بہادری کے ساتھ وار کرنے کا وقت آئے گا تو مالک پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جب پیچھے ہٹنے کا وقت آئے گا تو آگے نہیں بڑھے گا. تمام کام یہ معرفت کے ساتھ کرتا ہے. جنگ صفین میں آدھے گھنٹے کا واقعہ ہوا. جنگ صفین میں جس نے اسلام کی تاریخ کو پلٹ کر دیا. کیا کہا جائے، آپ کے جذبات میں سمجھ رہا ہوں، میرے جذبات آپ سمجھ رہے ہیں، لہذا کسی لفظ کو یہاں پر کہنے کی ضرورت نہیں. خدا لعنت کرے، ملائکہ لعنت کرے، ملائکہ عذاب، ملائکہ رحمت، انبیاء، اولیاء، رسول، شہداء، صدیقین، بدترین لعنت کرے، بدترین جہنم کا عذاب دے خدا اس کو کہ جس نے رسول خدا کی رسالت کو رستے سے ہٹایا. اور جو ان لوگوں کی محبت کا پرچار کرے کہ جو رسول خدا کے دشمن تھے، جو قرآن کے اور خدا کے،
خدا ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دے. اب کوئی بھی ہو رسول خدا کا دشمن، اب کوئی بھی ہو قرآن کا دشمن. مالک اشتر نے جب قرآن نیزوں پر اٹھے تو مالک اشتر نے کہا، مولا کائنات نے پیغام دیا مالک اشتر کو کہ واپس آؤ. 2000 کے قریب مولا کے لشکر والے تلواریں لے کر آ گئے کہ یہاں علی نیزوں پر قرآن اٹھ چکے ہیں. جب لوگوں کہا اب رفع هذه المصائب، خوب توجہ کیجیے نا، معرفت اور علم، کل اس پر مزید آگے گفتگو بڑھے گی. معرفت اور علم کیا فرمایا امام صادق علیہ السلام نے؟ لا يقبل الله عز وجل عملا الا بمعرفت ولا معرفت الا بعمل فمن عرف دلت المعرفت الى العمل الا ان الايمان بعض من بعض. ترجمہ سن لیجیے، اسی بات پر ہم مزید کر گفتگو بڑھائیں گے تاکہ میں ترجمہ مزید پیش کر دوں اور مسائل کی طرف آؤں. امام نے فرمایا خدا کوئی عمل تمہارا قبول نہیں کرے گا مگر وہ عمل قبول کرے گا جس کی بنیاد کیا ہو؟ معرفت ہو. بلا معرفت الا بعمل، معرفت آ نہیں سکتی. معرفت تو آپ سب کو پتہ ہے نا، معرفت فرش اعظم والے کو اگر معرفت کا مطلب بتاؤں تو یہ آپ کی توہین ہے. فرش اعظم والا ماں گھٹی میں ملاتی ہے معرفت اس کو. خدا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ معرفت ہے. ولا معرفت الا بعمل، اور معرفت نہیں آ سکتی مگر عمل کے ساتھ. پہلا مسئلہ، مشکل مسئلہ اس حدیث میں، خدا عمل کو قبول نہیں کرے گا لیکن عمل سے پہلے معرفت ہونی چاہیے. اور پھر فرمانا ہے کہ معرفت ہوگی تو عمل قبول کرے گا. اور پھر فرمایا کہ معرفت آ نہیں سکتی جب تک عمل نہ کرو. توجہ فرمائی آپ نے. امام فرما رہے ہیں کہ جب تک زمین پر پانی نہیں پڑا ہوگا بارش نہیں آئے گی، اور بارش اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر پانی نہ ہو. مشکل سمجھے آپ؟ جب رسول اللہ پانی تو اس وقت آئے گا نا جب بارش ہوگی. آپ فرمانے بارش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک زمین پہ پانی نہ ہو، اور زمین پہ پانی آئے گا تو بارش سے آئے گا. تو بارش کبھی ہوگی کبھی نہیں ہو سکتی. توجہ فرمائی آپ نے یا نہیں؟ دوبارہ بات واضح ہو گئی. تو مولا فرمانے معرفت کے بغیر عمل قبول نہیں ہے، اور معرفت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ عمل نہیں کرو گے. فرمایا فمن عرفہ، جس کے پاس معرفت ہوگی دلت المعرفت الی العمل، تو معرفت اس کو لے کر جائے گی عمل تک. مولا آپ ہی نے تو فرمایا معرفت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک عمل نہ کرو، اور اب کہہ رہے معرفت لاؤ تاکہ عمل کرو. تو پہلے معرفت ہے عمل، یہ کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا میں اس کے اوپر، وقت کم ہے اس وقت نہیں کر سکتے. صرف ترجمہ سن لیجیے. پھر فرمایا الا ان الایمان بعض من بعض، ایمان بعض کا جز ہوتے ہیں. یہ ترجمہ سن لیا. اب معرفت کی مثالوں کے ذریعے آپ کی گفتگو، اس گفتگو کی منزلوں کو آسان کروں. وہ یہ کہ معرفت کس میں تھی؟ جو کہہ رہا ہے کہ یا علی قرآن نیزوں پر اٹھایا جا چکا ہے، جنگ کو بند کیجئے. مولانا نے فرمایا اب رفع هذه المصاحف، ان کاغذ کے ٹکڑوں کو نیزوں پر رکھنے کی وجہ سے تم مجھ سے کہہ رہے ہو جنگ کو بند کرو. انا القرآن الناطق، قرآن ادھر ہے. وہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن ہے، کیا وہ غلط کہہ رہا تھا؟ صحیح کہہ رہا تھا. لیکن یہ جو ہستی کہہ رہی ہے کہ قرآن ناطق میں ہوں، کیا یہ غلط کہہ رہی ہے؟ یہ بھی صحیح کہہ رہی ہے. تو ان میں صحیح کون ہے؟ صحیح وہ ہے جس کے پاس علم ہوتا. کون سا علم؟ اس کو علم اگر ہوتا رسول خدا کے اس قول کا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اگر اس کو اس قول کی معرفت ہوتی، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اللہم، ہمارے ایک عالم دوسرے علامہ عبدالحسین امینی، انہوں نے کتاب لکھی الغنی. بغداد میں بھی گفتگو ہوئی ایک پروفیسر سے جس نے امین ممکن پر کتاب لکھی تھی. یہ واقعہ 70-80 سال 60 سال پرانا ہے. وہ دوسرے مسلک کا تھا. تو اس نے بات کی، اس نے کہا تم نے کتاب لکھی ہے یہ سب، تو تم بہرحال لمبی چوڑی گفتگو چلی. اس نے کہا تم نے حدیث سنی ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ؟ اس نے کہا ہاں. تو یہ تو رسول خدا نے کہا ہے کہ عمار کے لیے بھی عمار حق کے ساتھ ہے، عمار کے ساتھ ہے. تو علی کے بارے میں بھی کیا کیا؟ تو کوئی امپورٹنٹ بات نہیں. تو علامہ امینی نے کہا کہ عمار کے بارے میں کہا کہ جدھر اب ہو وہاں عمار کو بھیج، اور علی کے بارے میں کہا کہ جہاں علی ہے وہاں حق کو بھیج. آپ نے توجہ فرمائی کہ عمار کے ذریعے سمجھو کہ حق کہاں پر ہے. جہاں عمار جا رہے ہیں، عمار معرفت کے ساتھ جا رہے ہیں. معرفت عمار وہاں جائیں گے حق کو دیکھ کر، یعنی عمار کی نگاہوں کے پیچھے پیچھے اپنی نگاہوں کو رکھو. عمار جہاں گئے وہاں حق تھا، لیکن تم علی ابن ابی طالب کی ذات پیمانہ یہ ہے کہ علی جہاں جائیں گے حق علی ابن ابی طالب کے پیچھے جائے گا.
اگر یہ سننے والا رسول خدا کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھتا کہ عمار کے بارے میں فرمایا ادر عمار حیث دار، عمار کو وہاں پھیر دے جہاں حق ہے، علی کے بارے میں فرمایا ادر الحق حیث دار، حق کو وہاں پھیر جہاں علی ہے۔ اگر یہ علم ہوتا تو معرفت ہوتی تو پھر کاغذ کے ٹکڑوں کو نیزوں پر اٹھانے کے بعد یہ 2000 فوجی خود مولا کائنات کے تلواریں نکال کر نہ لاتے۔ کیوں؟ توجہ کیجئے گا ذرا، اس جو انوائرمنٹ، جو سیناریو ہے اس کو سمجھیے، جو منظر نامہ ہے اس کو سمجھیے۔ 2000 آدمی مولا کے سامنے آ گئے، 2000 آدمیوں کی کچھ حیثیت ہے علی بن ابی طالب کے سامنے۔ یہ جملہ مجھے سنانے دیجیے مولا کا، جب دمشق سے لیٹر آئے نا کہ تم خلیفہ بن گئے ہو، ٹھیک ہے کوفہ میں، اور تم ہم سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو شام میں تمہیں دے دوں، دمشق کی حکومت تمہیں دے دوں، نہیں دے رہا، اور تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، مولا پہ الزامات لگانے شروع کیے، اور دیکھو تم نے اگر بات نہیں مانی تو میں لشکر لے کر آؤں گا اور جنگ کروں گا تمہارے ساتھ۔ کہاں سے خط آیا؟ دمشق سے۔ خط کس کے پاس آیا؟ کوفہ مولا علی کے پاس۔ مولا نے خط میں لکھا اتحدثنی بالحرب، تو مجھے ڈرا رہا ہے جنگ سے، انا ابو حسن معی سیفی، دیکھ میں وہی ابو الحسن ہوں، تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے خلافت ملی ہے 63 سال کی عمر میں، تو بوڑھا اپنی تلوار نہیں چلا سکتا، میں وہی ابو الحسن ہوں، میرا دل بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے۔ اچھا اور مزید یاد دلا دوں، قاتل جدے کو ابھی کو خالق، تیرے ماموں تیرے باپ اور تیرے بھائی کا قاتل ہوں بدر میں۔ اچھا سامنے والا یہ مت سمجھنا کہ اب علی بوڑھا ہو چکا ہے، 63 برس کا بڈھا ہو چکا ہے تو نہ گھوڑے پہ چڑھ سکتا ہے نہ تلوار چلا سکتا ہے۔ مولا بھی جانتے ہیں کہ اس مد مقابل کے ذہن میں کیا ہے، فرمایا دیکھو انا ابو حسن، نام تو میرا تجھے سمجھ گیا، حسن کا باپ ہوں، معی سیفی وہی تلوار ہے اب تک، قلب بھی میرا قلب وہی قلب ہے جو بدر اور احد میں تھا۔ 63 برس ضرور گزرے علی بن ابی طالب کی عمر کو، داڑھی کے بعد سفید ہو گئے، لیکن شجاعت وہی ہے ابھی تک۔ مجھے جنگ سے مت ڈرانا، یہ علی بن ابی طالب ہے، 2000 آدمی آ جائیں، علی بن ابی طالب کو کیا بگاڑ دیں گے؟ مولا نے پیغام بھیجا، کب مالک اشرف کو واپس آئے، قاصد آیا، میسنجر آیا، جنگ ہو رہی ہے خیمے کے پاس بادشاہ کو، کہا کیوں؟ کہا علی کہنے واپس آؤ، کہا کہ علی کو پیغام تو جا کر بقدوۃ الفرس، گھوڑے کی چھلانگ، اور دیٹس اٹ، ختم ہو جائے گا سارا مسئلہ، ابھی سر کاٹ کے لاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا علی؟ مالک گھوڑے کی چھلانگ کے فاصلے پر ہے، دشمن کے قلب میں بادشاہ کے خیمے کے دروازے کے باہر جنگ ہو رہی ہے، 2 منٹ دے دیں آپ مالک کو۔ مولا نے کہا مالک سے کہو کہ فوراً آئے، کہا مالک فوراً آؤ۔ چھوڑو علی کو، بول رہے ہیں ٹھیک ہے بعد میں معافی مانگوں، لڑو ابھی، فتنے کو ختم کر دیں۔ بہت آسان ہے بہادر دیکھیے، بہادری دکھاتے ہیں مر جانا، اس کی نسبت کہ بہادری دکھاتے دکھاتے بزدلی کا ٹھپا لگے اپنے مولا کے حکم پر واپس آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں معرفت، اس کو کہتے ہیں شناخت، اس کو کہتے ہیں پہچان۔ لا يقبل اللہ عمل الا بمعرفت، یہ ہے وہ معرفت امام وقت کی۔ لہٰذا ہم بھی کبھی کبھی گڑبڑ کر جاتے ہیں، ہم بھی کبھی کبھی غلط راستے پر نکل جاتے ہیں کہ ہم سمجھ لیں یہ کیسے ہو گیا، مولانا وہ کیسے ہو گیا، فلاں کیسے ہو گیا، میں تو نماز پڑھوں گا اس وقت نماز مت پڑھو، اس وقت مسجد کو پاک کرو، مسجد نجس ہو گئی ہے، مولانا میں یہ کام نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ بابا اگر ہر آدمی آ کر ماتم کرنے لگ جائے گا، کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کراچی کے لوگ اگر سمجھیں گے اس بات کو، تو گیٹ پر چیکنگ کون کرے گا، کون بیلٹ باندھ کے آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے نا جو بیچارہ گیٹ پہ چیک کر رہا ہے۔ نوحہ خان کو غیر محمد حسین صاحب نے ساتھ، تو وہ کہا مولا میں کیا برا تھا کہ جو میں آپ کے عزادار کی جان کی حفاظت کر رہا تھا۔ لہٰذا معرفت کے ساتھ جو عمل کرو گے، کوئی آدمی بیچارہ دیکھ پہ گھوٹا چلا رہا ہے، یہ کوئی اس کے کام کی ویلیو نہیں ہے۔ اصل تو وہ نوحہ خان 500 موبائل لگے ہوئے ہیں جو، اور اس کو 50,000 اس کے ویورشپ آئی فیس بک پہ، اور ماتم جو کر رہا ہے، اب یہ بیچارہ آگ کے پاس کھڑے ہو گئے گرمی میں، جون جولائی کی گرمی میں گھوٹا چلا رہا ہے، ابھی نوحہ ختم ہوگا نا، عزادار بھوکا نہ رہے، معرفت ہے۔ اس کو امام حسین کم ثواب کیوں دیں گے؟ امام حسین اس کو کم ثواب دیں گے جس کا اخلاص جتنا ہوگا اس کو اتنا ثواب دے گا۔ نہ امام حسین نوحہ خان کو دیکھتے، نہ دیکھ میں گھوٹا چلانے والے کو، نہ جوتے صحیح کرنے والے کو، نہ امام باڑے کو جھاڑو دینے والے کو، نہ امامے کو، نہ کالا سفید، نہ امامہ کچھ۔ امام حسین دیکھتے ہیں میری خاطر کیا تھا، یہ لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفت، راستہ آسان نہیں کہ معرفت امام حسین، اس کے اندر واقعہ بڑے کڑوے گروپ پینے پڑتے ہیں، یہ میں بتاؤں آپ کو، کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے
اور آج جو میں نے سوچا ہے وہ درود پڑھنا اس شہزادے کا ذکر کرنے کا میرا دل چاہ رہا ہے کہ جو شہزادہ بہت مظلوم ہے اور جناب سیدہ کے مصائب سے اس شہزادے کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. ایک تو گہرا تعلق ہے جناب سیدہ کے مصائب سے ہمارے اس مظلوم اور کیا لفظ میں استعمال کروں شہید شہزادے آقازادے حضرت محسن کا یہ تعلق لیکن ایک تعلق ہے سبط اکبر رسول اللہ کے بڑے نواسے حضرت امام مصطفیٰ کا جناب سیدہ کے مصائب سے. امام حسن زندگی میں بھی مظلوم واقع ہوئے اور شہادت کے بعد بھی مظلوم ہوئے اور امام حسن کی مظلومیت خود بڑی عجیب ہے. جس شہزادے کو زوجہ زہر دے آپ جانتے ہیں کہ جعدہ بنت اشعث کون تھی؟ اشعث جس کی یہ بیٹی تھی وہ ابن ملجم کے ساتھ امیر المومنین کے قتل کے منصوبے میں پلاننگ میں شریک تھے. ہمارے پاس تاریخ میں نقل ہوا اہل بیت سے آیا ہے کہ ایک دفعہ امام حسن نے اس سے نہیں کہا کہ تیرا باپ میرے باپ کے قتل میں شریک تھا. اور جودہ کا جو بھائی تھا محمد ابن اشعث ابن قیس وہ امام حسین کے قاتلوں میں سے ہے روزے عاشورہ. یعنی آپ نے توجہ کی کہ خدا بچائے کہ گھر ہمارا برباد ہو جائے کس کی خاطر؟ دشمنی اہل بیت کی وجہ سے. اور خدا ہم سب کے گھروں کو آباد رکھے محبت اہل بیت کی بنیاد پر. امام حسن مصطفیٰ کی مظلومیت بڑی عجیب ہے. کسی عالم نے شہزادی سیدہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اس عالم سے کہتی کہ تم میرے بیٹے حسن مصطفیٰ کے مسائل کہ حسن میرا بیٹا نہیں. لہذا امام مصطفیٰ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ کسی ظالم نے رسول خدا کا لکھا ہوا خط جو بی بی فاطمہ کے نام تھا اس پر لکھا تھا کہ یہ باغ میری بیٹی کی ملکیت ہے. اس کو پھاڑا اس پر لعاب جہنم پھینکا اور اس کے بعد میں جملہ نہیں کہوں آپ کے سامنے جب انسان زمین پہ گرتا ہے اس کے کپڑوں پہ گرد لگ جاتی ہے اور اگر کوئی معصومہ خاتون زمین پر گرے تو اس کی چادر میں مٹی لگتی ہے. ہوا نہیں ہے جملہ کہتے ہیں جب بیوی آگے نا وہ پھٹا ہوا خط لے کر تو وہ دیکھا کہ بیوی کی چادر پر مٹی لگی ہوئی ہے. یہ وہ منظر ہے جو میرے مولا امام مصطفیٰ نے دیکھا. اگر میرا مولا بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا تو کسی میں جرت تھی کہ غریب جناب سیدہ کا خود گستاخی کرتا. ایک دفعہ امام مصطفیٰ روزے کی حالت میں اس معلومہ جودہ بنت اشعث نے امام کو شربت دیا. امام نے شربت نوش فرمایا نماز پڑھی. ایک دفعہ امام نے فرمایا میری طبیعت بگڑ رہی ہے طبیعت ناساز ہو رہی ہے. قے کی حاجت ہوئی ٹشت لایا گیا. اب جو امام نے قے کی تو دیکھا کہ خون کے لوتھڑے قے کے ساتھ امام مصطفیٰ کو خون کی قے ہوئی. کئی دفعہ قے فرمائی بس ایک دفعہ بہن کا پیغام پہنچا. زینب کی سمجھ میں آ گیا کہ امام مصطفیٰ کی طبیعت ناساز ہے. حسین کی سمجھ میں آ گیا کہ بہن بھائی امام کی عیادت کو آئے ہوں گے. میرا دل یہ کہتا ہے میں کہوں گا امام مصطفیٰ سے اے مولا ذرا وہ تشریف چھپا دیجئے جس میں آپ کی خون کی قے ہے. بہن جب دیکھے گی تو دل کو برداشت نہ کر پائے گی. شاید جواب یہ آئے میں کہوں گا بیوی ابھی بڑے مناظر دیکھنے ہیں. یہاں تو خون کا تشت ہے نا کربلا میں عباس کے کٹے ہوئے بازو میں دیکھو گی. مولا حسین کا سر ہو گیا نیزہ پر دیکھو گی. کبھی اولو محمد کی لاش ہوگی کبھی علی اکبر کی کبھی علی اصغر کی. کہیں سکینہ کو درے لگائے جائیں گے کہیں رقیہ کو کبھی سروں سے چادر بس ایک دفعہ آئے بہن بھائی امام نے وصیت کی کہ بھیا دیکھو مجھے رسول خدا کے برابر میں دفن کرنا لیکن اگر کوئی روکے رکاوٹ بن جائے ممانعت کرے تو پھر مجھے دادی فاطمہ بنت حسن کے پاؤں کرے دفن کر دینا. ایک دفعہ غسل دیا امام حسین علیہ السلام نماز پڑھا تابوت تیار ہوا. میں
کس طرح سے بتاؤں یہ جملہ کہ یہ واحد تابوت تھا کسی نبی زادے کا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں امام حسن کو رسول خدا اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا اپنے روزے سے باہر تشریف لائیے، آپ کے بیٹے کا تابوت جب گیا تھا تو صحیح و سالم تھا، لیکن جب واپس آیا تو تیر چبھے ہوئے تھے، تیر نکالے گئے، دوبارہ تابوت تیار کیا گیا۔ میں کہوں گا بیویوں سے کہ بیویوں آپ نے کس طرح سے امام مجتبیٰ کے تابوت کو دیکھ کر برداشت کیا ہوگا؟ ایک دفعہ دوبارہ تابوت تیار کیا گیا، بقیع میں لے جایا گیا، قبر کھودی گئی، دادی فاطمہ کے جسد کے پاؤں تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کو قبر میں اتارا، قبر میں کس نے اتارا؟ حسین ابن علی۔ ایک دفعہ جب حسین کے قبر میں جسد کو رکھا ہے، آپ جانتے ہیں کتنی محبت تھی دونوں شہزادوں کو ایک دوسرے سے، محبت تھی۔ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ کبھی کبھی جب دونوں شہزادے فرماتے تھے تو امام حسن امام حسین دونوں کو ایک دوسرے کو باموں میں کھینچ کر دونوں آ رہے تھے، اتنی محبت تھی شہزادوں کو۔ ایک دفعہ جب قبر میں تابوت رکھا، امام حسین نے عجیب جملہ کہا بھیا لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے جس کا مال والا چھین لیا جائے، لٹا ہوا برباد وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے تجھ جیسے بھائی کے جنازے کو قبر میں رکھے۔ اے بھائی اپنی داڑھی کو خضاب نہ لگاؤں گا، سر میں تیل نہیں لگاؤں گا، بھیا تیرے تابوت کو اس انداز سے لایا، یہ کہہ کر باہر نکلے۔ ایک سوال پوچھوں آپ سے، امام مجتبیٰ کو دفن کیا، مولانا حسین نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی، امام وقت کا جنازہ ہے، خدا رحمت کرے آیت اللہ قاسم قزوینی کو انتقال ہو گیا آج سے 25-30 سال پہلے۔ وہ یہ جملہ فرماتے تھے اس وجہ سے حسین کی کمر نہیں ٹوٹی تھی حسن کے دفن کے بعد، کیونکہ قبر کے باہر عباس موجود تھا، لیکن جب کربلا میں عباس نے گھوڑے سے گر کر آواز دی، یا آقا یا آقا نے کہا اے بھائی بھائی کی خبر دو، حسین نے فرمایا آج کمر ٹوٹی کیونکہ عباس بھی چلا گیا، حسین نے صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائد منام صراط الذين طغينا ومعاوة متعه فيها طريقا اللهم بحق محمد وعلى محمد عليك صلى على محمد وعلى آله وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين على آخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية والسعادة والرحمة والرحمة الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ آنے والے ہماری اس مجلس کو حاضرین کی طرف سے سامعین کی طرف سے مومن مومنات جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں موجود ہیں، جو ہمارے بھائی برادران یہاں موجود ہیں، ان سب کی طرف سے قبول فرما۔ بانیان مجلس جنہوں نے اس پر شہزادہ اٹھایا ہے کسی بھی قسم کی زحمت برداشت کی ہے، بیٹی نظر نایت فرما، حضرت بچہ کے زخم دل کو ہم قرار دے، کہ دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ظہور میں تحقیق فرما، ہر ان کے انصار امان نشان فرما۔ اس امام باڑے میں جن لوگوں نے جس طرح سے بھی حصہ لیا اگر دنیا میں پروردگار سلامتی برکت صحت توفیق عطا فرما، اگر دنیا سے چلے گئے مغفرت عطا فرما۔ خطبہ ذاکرین نوحہ خان سو سلام عرصیہ پڑھنے والے جو لوگ چلے گئے دنیا سے سب کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی توفیق سعادت مندی عبادت کی قبولیت نصب میں عبادت میں برکت عطا فرما۔ ہمارے والدین زویل و اعزاء اقربا ہم جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کو صحت سلامتی عطا فرما۔ مجھ سے آپ سے ہماری جو خواتین یا مومنات بیٹھی ہیں، جن سے کسی نے SMS واٹس ایپ کے ذریعے دعا کی درخواست کی ہے، بعض مومنین نے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے، خاص دعاؤں کی۔ پروردگار تو دعاؤں کو سننے والا علام الغیوب ہے، ان سے دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار جو لوگ یہاں پر تقدس میں نادار ہیں، قرض دار، پریشان حال ہیں، بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، کسی مشکل میں گرفتار ہیں،
امام حسن مشتبہ کی مظلومیت، عصمت، پاکیزگی، طہارت، شرف، بلندی کی قسم دیتے ہیں تجھے مولا امام حسن مشتبہ کی جن مصیبتوں کو برداشت کیا ان کی قسم دیتے ہیں ان کی تمام مشکلات کو دور فرما پروردگار ہماری نسلوں میں قیامت تک کے لیے محبت اہل بیت، موالات اہل بیت، عزاداری اہل بیت کو قائم فرما جناب امیر مومنین کو ہماری قبر کی پہلی رات، ہمارے سکرات کے وقت، نزا کے وقت، موت کے وقت، فشار قبر کے وقت، کل صراط، تطایر القطب، میزان، اعمال کے وقت، تمام مقامات پر مخاصمے کے وقت مولا کائنات کے نور کو، امام حسن مشتبہ کے نور کو، پنجت نور کو، مرادہ رسولی بار اماموں کے نور کو مدد کے لیے نازل فرما دعاؤں میں قبولیت کے لیے، مرحومین مرحومات مغفرت کے لیے، ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بطول رو پڑی فضا کو یہ بساتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، تماچ کھاتے ہوئے، نہ جانے کیا کیا ظالم نے فاطمہ پہ ستم، ضعیف ہو گئی بیٹی رسول کی اقدام، سند کے ٹکڑے دربار سے اٹھاتے ہوئے،
یہ بتاتے ہوئے حیا علی خیر العمل 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین 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 ردا سے سچنی میں صدا دیتی
جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی اتنی بے بس تھی میں اے شہنشاہ وفا نام لینے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے ہم بلانا سے اور میں روتی رہی تو نہ غازی ہے قید خانے میں پھنسا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت یاد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے بس تھی میں اے شہنشاہ وفا ہم نے تیرا یہ ظالم نے کہا ہنستا جس پہ تجھے بلانا سے اور میں روتی رہی نہ آیا غازی ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی عمران کا اور زیدان کہا یہ بین قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سے جتنے زہرا کا خلاصہ ہے خدا خیر کرے بنت 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 زہرا کا خلاصہ ہے خدا خیر کرے اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا خلاصہ ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا خلاصہ ہے خدا خیر کرے ان کے بیٹے تھے ہی شبیر بہت روئے تھے ان کے بیٹے تھے ہی شبیر بہت روئے تھے تو لاش علی اکبر ہے خدا خیر کرے
جس جالی اصغر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے چوک کر خواب سے کہتی تھی وطن میں سغرا چوک کر خواب سے کہتی تھی وطن میں سغرا اسی مشکل میں میرا گھر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے پیچھے دیوار ہے اور جلتا ہوا در آگے پیچھے دیوار ہے اور جلتا ہوا در آگے بیچ میں بن کے پیمبر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بیردہ جانا ہے زینب کو وہاں پر کہ جہاں بیردہ جانا ہے زینب کو وہاں پر کہ جہاں ہر کوئی دشمن حیدر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے ہے چھڑی ہاتھ میں ظالم کے لبوں پر ہے ہنسی ہے چھڑی ہاتھ میں ظالم کے لبوں پر ہے ہنسی دشت میں شہ کا رکھا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے میر سجاد یہ شیریں نے کہاں روتے ہوئے میر سجاد یہ شیریں نے کہاں روتے ہوئے اس کے نیزے پہ یہ چادر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا